یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ایک مزدور سارا دن تھکا ہوتا ہے اور جب رات کو وہ سونے کے کمرے میں جاتا ہے تو بجلی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اب یہاں بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکمران کہتے ہیں کہ جو ملک کا بڑا غرض کیا وہ عمران خان نے کر لیا. تو ہمیں ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آئے روز جو بھی گورنمنٹ آتی ہے یہ نزل ہمیشہ پچھلی گورنمنٹ کے اوپر ڈال دیتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. فرق کہاں پہ لگتا ہے؟ آئی ایم ایف نے کیوں آپ کے اوپر اتنی شرائط رکھی ہیں؟ اس ملک کو کون لوٹ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. اس ملک کو لوٹنے والے وہ لوگ ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ غریب مزدور ملک کو نہیں لوٹ سکتا، اور جب یہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ آپ کے ملک کو لوٹتے ہیں تو پھر اس کمی کو کون پورا کرتا ہے؟ یہ عوام پوری کرتی ہے. اب یہ بتائیں کہ پٹرول مہنگا ہو گیا، گیس مہنگی ہو گئی، بجلی مہنگی ہو گئی، کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو گئی، تو اس کو زیادہ سے زیادہ اثر کس کے اوپر پڑ رہا ہے؟ اس عوام کے اوپر پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. عوام کو اس حکومت نے مرچ کے ساتھ روٹی کھانے میں مجبور کر دیا، کاوی چائے پینے میں مجبور کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہزاروں مسائل کھڑے کر دیے. اب یہ مجھے بتائیں کہ ایک افسر جس کو ایک گاڑی الاؤ ہے وہ 50 گاڑیاں استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے. کبھی شہباز شریف صاحب نے چٹنی کے ساتھ روٹی کھائی ہے؟ کبھی شہباز شریف نے کاوی چائے پی ہے؟ کبھی شہباز شریف صاحب نے لوڈ شیڈنگ میں مچھروں میں رات گزاری ہے؟ تو اس کو خاک احساس ہوگا غریب کا. احساس وہ ہوتا ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا کہ جب 2 لالٹینیں وہ جلا کے کام کیا کرتے تھے، تو لوگوں نے جب ان سے پوچھا کہ امیر المومنین آپ 2 لالٹینیں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک لالٹین میرے ذاتی کام کے لیے ہے اور دوسری لالٹین رایا کے کام کے لیے ہے. تو وہ لوگ انصاف کیا کرتے تھے. آپ لوگ انصاف نہیں کرتے ہو، آپ لوگ غریب کی چمڑی اتارتے ہو. ہر روز آپ دیکھتے ہو کہ کس جگہ سے غریب کی چمڑی اتارنی ہے. نائف آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ملک اس وقت تک آپ کا نہیں سدھر سکتا جب تک یہ آپ کے حکمران جو آپ کے اوپر مسلط ہیں، جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو فری بجلی استعمال کر رہے ہیں، فری گیس استعمال کر رہے ہیں، فری پانی استعمال کر رہے ہیں، فری گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، فری فیول استعمال کر رہے ہیں، فری دورے کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں ایک آدمی نے دورے پہ جانا ہوتا ہے تو وہ پوری فیملی کو ساتھ دوروں پہ لے جاتا ہے. تو یہ باہر ملکوں میں جو جاتے ہیں، ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں، رہتے ہیں، پیتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، وہ سارا جو لوڈ ہوتا ہے وہ آپ کے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے. تو خدا را اتنا ظلم نہ کریں اس عوام کے اوپر، کیونکہ جو غریب کی بد دعا ہوتی ہے نا، یہ اللہ پاک کے پاس ڈائریکٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے. ابھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بالکل کسی وجہ سے بتا بھی نہیں سکتے اور غربت کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں. ٹھیک ہے. تو خدا را ہمارے حال پہ رحم کرو اور اتنا ظلم ہمارے اوپر نہ کرو جتنا ہم لوگ برداشت نہ کر سکیں. ہاں اگر ملک کے اندر مہنگائی بڑھ گئی ہے تو آپ خود بھی تھوڑا سا احساس کر لو نا. یہ لگژری گاڑیوں میں نہ گھومو نا. یہ جو آپ لوگ کہتے ہو مہنگائی ہو گئی، مہنگائی نہیں ہو گئی، مہنگائی آپ لوگوں کی وجہ سے ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. ابھی بھی جب آپ کو قرضہ ملے گا تو آئی ایم ایف جو آپ کو قرضہ دے گا اس میں سے 50% حکمران اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لگژری گاڑیوں کا فیول پورا کون کرتا ہے؟ اس عوام نے کرنا ہے. قربانی کا بکرا کون بنے گا؟ یہ عوام بنے گی. اوپر سے کہتے ہیں جی مہنگائی ہو گئی. جب آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں عوام کو سبز باغ دکھاتے ہیں کہ جی ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے، ہم آپ کے لیے وہ کر دیں گے. لیکن جب آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں
پھر آپ کو سب کچھ بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک کرسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اقتدار کے اندر آتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، 1 سال اگر اقتدار میں وہ رہ جاتا ہے تو کھربوں کا وہ مال بنا کے چلا جاتا ہے، بعد میں کہتا ہے نہیں یہ تو میرے باپ دادا نے دیا تھا۔ تمہارے باپ دادا نے کچھ بھی تمہیں نہیں دیا تھا، یہ سب اس غریب کی خون پسینے کی کمائی ہے جو آپ لوگ کھا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں گے نا، جو ظلم زیادتیاں کریں گے نا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑے گا نہیں جب تک ان لوگوں کا حساب نہیں دو گے، ٹھیک ہے۔ اور قبر میں آپ کا کفن اور غریب کا کفن ایک جیسا ہی ہوتا ہے، اور قبر بھی اندر سے ایک جیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو آپ خود پسند کرتے ہو وہی اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرو، ٹھیک ہے۔ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی رعایا کا خیال کریں۔ آپ خود بھوکے سوتے ہیں؟ نہیں سوتے، تو پھر دوسرے جب بھوکے سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کا کام بنتا ہے نا آپ ان کا احساس کریں۔ تو میں تمام پاکستانی بھائیوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب تک آپ ان حکمرانوں کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو فری گیس استعمال کر رہے ہیں، فری پانی استعمال کر رہے ہیں، فری بجلی استعمال کر رہے ہیں، فری گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان سے فی الفور یہ جو ان کو مراد ملی ہوئی ہے یہ ان سے واپس لی جائے، کیونکہ ایک غریب آدمی جو 18-20 ہزار روپے تنخواہ لیتا ہے وہ یہ سارے خرچے اپنے جیب سے ادا کرتا ہے، تو جب یہ حکمران جب حکومت سے تنخواہ لے رہے ہیں تو ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ خود اپنے خرچے خود پورے کریں تاکہ ان کو احساس بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اب ایک غریب آدمی مزدور سارا دن کام کرتا ہے، رات کو وہ گرمی میں مچھروں میں رات گزارتا ہے، صبح پھر اس نے کام پہ جانا ہوتا ہے۔ غریب کے بچے کاوی چائے پینے پہ مجبور ہو گئے ہیں، چٹنی کے ساتھ روٹی کھانے میں مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ کس نے کی ہے؟ یہ سب حکمرانوں کا کیا دھرا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف سبز باغ دکھاتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، سبز باغ دکھانے کے بعد پھر رفو چکر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی کتنے حکمران آپ کے یہاں پہ ہیں جو ملک کو لوٹ کے باہر چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں ٹی وی پہ نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ جب وقت ملتا ہے تو پھر آ جاتے ہیں، جب وقت نہیں ہوتا تو پھر چلے جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں اتنے احساسے یہ کیسے انہوں نے بنا لی، ٹھیک ہے، اس ملک کو لوٹا ہے، ٹھیک ہے، لوٹنے کے بعد قربانی کا بکرا اس عوام کو بنا رہے ہیں۔ تو خدارا اپنے حق کو پہچانو، جب تک آپ اپنے حق کو نہیں پہچانو گے یہ حکمران آپ کا خون چوستے رہیں گے، خون چوستے رہیں گے۔ آپ سب لوگ متحد ہو کے ان کا مقابلہ کرو اور ان کو بتاؤ کہ جس طرح ہم گرمی میں رات گزارتے ہیں نا اس طرح آپ بھی گرمی میں رات گزارو، جس طرح ہم پیدل سفر کرتے ہیں گاڑیوں میں تھکے ذلیل و خوار ہوتے ہیں اس طریقے سے آپ بھی ہو، تاکہ آپ کو اس چیز کا احساس بھی ہو کہ غربت کیا ہوتی ہے، مہنگائی کیا ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ آلو پیاز ٹماٹر بھنڈی توری کا ریٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو کلو بولنا ہے تو کس کو درجن بول دیتے ہیں، کسی کو درجن بولتا ہے کلو بول دیتے ہیں۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ آپ لوگ احساس نہیں کرتے ہو، اور جب تک آپ احساس نہیں کرو گے تو یہ غریب تو برداشت کرتا رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے اوپر عذاب مسلط کر دیا تو پھر جان چھڑانی بہت مشکل ہو جائے گی۔